حاضرین محترم، الحمدللہ بامداد معصومہ عالمین آپ حضرات عشرہ محرم کی 8ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل کے آغاز و گفتگو کا میرے لیے کچھ دعاؤں کی ذمہ داری ہے۔ جتنے مومنین، جتنے سادات اس امام بارگاہ سے وابستہ رہے، اس علاقے میں خدمات عزاداری انجام دیتے رہے، جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور شہید ولایت امیر المومنین ذاکر حسین علامہ ناصر عباس صاحب آل اللہ مقامہ، جو اس مقام پر بہت کامیاب مجالس سے خطاب فرماتے رہے، اب وہ بارگاہ مولا میں ہیں، ان کے لیے دعا ہے۔ یقیناً جنتی روح ہیں، دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور دعائے خصوصی یہ ہے کہ اللہ ان کے اہل و عیال کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور وہ احباب کے جنہوں نے اس بارگاہ میں دامے درمے سخنے جس طرح کے بھی تعاون کیے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت عطا ہو، زندگی عطا ہو، یہ سلسلے یوں ہی جاری رہیں، مالک اپنے خاص لطف و کرم ان پر نازل فرمائے۔ اشفاق صاحب ہمارے دوست جو ایک حادثے میں زخمی ہوئے، دعائے خاص ہے اللہ جلد ان پہ اپنا کرم کرے، زخم مزمل ہوں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا کرے، جو بے روزگار ہیں مالک روزگار دے، جو بے گھر ہیں انہیں اللہ اپنا گھر عطا کرے، جو طالب علم ہیں انہیں کامیابیاں ہوں۔ جتنے بھی دور دور سے آپ تشریف لائے، خواتین حضرات، دلوں میں جتنی آرزویں ہیں مولا وہ تمام آرزویں آپ کی، اور جن بے اولاد کے لیے مجھے کہا گیا ہے اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ امام زمانہ کا ظہور ہو، اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے۔ مل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، میں اپنے سلسلے کے تحت آج تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں کعبے سے نجف تک میں نے تاریخ امیر المومنین پیش کرنا ہے، تو میں آج سے ہی نجف کو شروع کرنے والا تھا، چونکہ پھر کل کی نشست ہے، پرسوں تو پھر مصائب کی منزلیں ہیں، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کل کی تقریر جس جگہ میں چھوڑ کر گیا تھا میں وہیں سے دوبارہ شروع کروں، اور عزاداری سے متعلق جہاں گفتگو آ گئی تھی اسی کو کامل کریں۔ یہ فرمائش کی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، میں ان کی فرمائش کو پورا کرتا ہوں۔ تقریر کو وہیں سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں جہاں پر کل ہم نے تقریر کو روک دیا تھا۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین، اس پوری کائنات میں دنیا ہے، دولتیں ہیں، رنگ ہے، سرور ہے، معاملات ہیں، افراتفری ہے، کمائیاں ہیں، بڑے بڑے نظام ہیں، پہچان کسی کی نہیں ہے، پہچان کسی کی نہیں۔ یاد رکھیے پوری کائنات میں آپ نمایاں ہیں۔ کبھی اس بات کو سوچا کہ آپ پوری دنیا میں نمایاں، غریب ہیں، امیر ہیں، پوری دنیا میں نام ہے۔ یعنی یہ پرسوں کا جو دن آ رہا ہے، لندن کے مرکزی شاہراہ ٹوٹنگ براڈ وے پر زلجنہ آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دنیا، لندن جو ہے منی ورلڈ ہے، چھوٹی دنیا ہے، دنیا سمائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون کیا ہے، کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس عقیدے کا ہے، پتہ نہیں، مگر جہاں ولایت علی والے ہیں، جہاں حسین کے ماتمدار ہیں، وہ جس جگہ پر بھی ہیں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تیرے قربان، ولایت علی تیرے قربان، عزائے حسین تیرے قربان، کہ تو نے ہم فقیروں کو کائنات میں نمایاں کر دیا۔ یاد رکھیے یہ فقط یہاں تک کی بات نہیں ہے، پچھلی تقریروں میں آ چکی ہے کہ فقط یہیں پر نمایاں نہیں ہے، آپ وہاں پر بھی نمایاں ہیں۔
ایک قاری تھے بہت بڑے، دنیا میں بڑا نام کمایا اس قاری، اتنا نام ملا ہی نہیں کسی قاری کو جتنا اس نے نام کمایا، ورلڈ پہ چھا گیا تھا، حکومت کی ہے اس قاری نے۔ میں خود بہت متاثر ہوں ان سے، مصر کے رہنے والے تھے، قاری باسط، کئی نام ذہن میں ہے کوئی سنا؟ بھائی ذرا سا بھی قرآن کی تلاوت کا شوق رکھنے والا ہو وہ اس نام کو یاد رکھتا ہے۔ اتنے عظیم قاری تھے قاری باسط، اتنے عظیم قاری تھے کہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کا بہت بڑا فین ہوں۔ کیا قرأت تھی اور کس طرح وہ قرآن پڑھتے تھے۔ چلتا ہوا آدمی اگر ان کی قرآن کی تلاوت سن لے، ذرا دیکھیں بچوں کو رشتہ الگ الگ کرو، ذرا بچے باتیں کریں، بیٹا باتیں نہ کرو، بڑے بڑے قاری، یعنی چل رہا ہو انسان اور سفر پہ جا رہا ہو تو قاری باسط کی تلاوت کی آواز اس کے کان میں آ جائے تو قدم رک جاتے، اتنا نام کمایا ہے۔ دنیا میں گئے، جس محفل میں گئے محفل کو لوٹ کے چلے گئے، رہنے والے تو مصر کے تھے لیکن مکے میں ان کا وہ مشہور قرأت کا مقابلہ ہے جہاں انہوں نے سورہ حمد پڑھی ہے تو لگتا تھا کہ در و دیوار ان کی قرأت پر سبحان اللہ کا، اتنا عظیم قاری۔ اور کمال ہنر ان کا یہ تھا کہ جب وہ پڑھتے تھے تو عرب میں 7 لہجے رائج ہیں، 7 قبیلوں کے، جو 7 قبیلے ہیں ان کے 7 لہجے رائج تھے۔ قاری باسط کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک آیت کو 7 لہجوں میں تلاوت کرتے تھے، ایک آیت پڑھی اسے پھر دوسرے قبیلے کے لہجے میں، پھر تیسرے قبیلے کے لہجے میں، یعنی ایک ہی آیت کو 7 لہجوں میں تلاوت کر کے دکھاتے تھے قاری باسط صاحب۔ ان کے ریکارڈ موجود ہیں، آپ خرید لیجئے، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، آپ صبح صبح ان کی تلاوت لگائیں تو روح پر چین طاری ہو جاتا ہے، سرور طاری ہو جاتا ہے۔ سن کے دیکھیے قاری باسط کتنا عظیم، مسلمانوں میں بہت بڑا نام کمایا ہے قاری باسط نے۔ مصر کے دنیا میں گئے، ایران میں گئے، تہران میں گئے، وہاں سے ایوارڈ اٹھایا قاری باسط، اتنے دنیا میں ان کے فین تھے۔ بس قرآن پڑھنا گویا قاری باسط پہ ختم تھا، اس طرح قرآن پڑھ کے دکھایا قاری باسط، اور دنیا ترستی تھی، جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ ہجوم ہو جاتا تھا قاری باسط کا نام، اتنا دنیا میں ان کے ریکارڈ گئے، پوری دنیا ان کے قرآن کی جو تلاوت ہے اس سے استفادہ کرتی رہی۔ قاری باسط کے انتقال کے بعد جو قرأت ان کی نسل میں آئی وہ ان کا بیٹا ہے قاری یاسر، اس کو بھی اللہ نے وہی وصف دیا قاری یاسر کو، 3 بیٹے ان کے، مگر جو چھوٹا بیٹا قاری یاسر وہ بھی قرأت کرنے لگا اور باپ کی جگہ اس نے نام کمایا۔ کچھ دن پہلے وہ شیعہ ہو گیا، مصر کے رہنے والے ہیں، ذرا بچوں کو خیال رکھیں مہرا کے واسطے، اور کچھ دن پہلے وہ شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا نا دنیا سمٹ کر آج آپ کے جیب میں آ گئی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، تو آپ سنی سن رہے ہیں میری پلکوں پر، آپ شیعہ سن رہے ہیں میری پلکوں پر، جو پڑھ رہا ہوں وہ نیٹ پر جا کے نکالیے اور دیکھیے میں حرف حرف صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ انٹرویو ہے قاری یاسر کا ان کے بیٹے، وہ دنیا سمٹ گئی صاحب کہ آپ کے باپ تو جو ہیں وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، نام بہت تھا، تو آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ کو دیکھ کے شیعہ ہوا۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ تو شیعہ نہیں تھے؟ انہوں نے کہا یہاں نہیں دیکھا میں نے، اپنے باپ کو وہاں دیکھا ہے، نیٹ پر جا کے دیکھیے جو پڑھ رہا ہوں، میں نے اپنے باپ کو، بسم اللہ، نیٹ پر جائیے جو میں پڑھ رہا ہوں آج نکالیے گا، نیٹ پر بیٹھ کر جو میں پڑھ رہا ہوں نیٹ پر نکالیے، جو میں بیان کر رہا ہوں آج نیٹ پر دیکھیے، قاری یاسر کو آن کیجئے، لائن پر لائیے، دیکھیے پورا انٹرویو ہے جو میں لفظ لفظ پڑھ رہا ہوں۔ کہا آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ کہا میں نے اپنے باپ کو دیکھا۔ کہا آپ کے باپ تو یہاں پر تھے اور وہ شیعہ عقائد کے نہیں تھے، دنیا جانتی۔ کہا یہاں نہیں، میں نے وہاں دیکھا۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا میرا باپ جو ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے،
اور فرشتے اس کے دائیں بائیں ہیں. باسط آ گیا, قاری باسط, قرآن کا پڑھنے والا, دنیا میں قرآن کی تلاوت کو عام کرنے والا, دنیا میں ایسی کوئی قرأت نہیں کر سکتا. فرشتے استقبال کر کے میرے یہ قاری یاسر کہہ رہے ہیں نیٹ کے اوپر کہ میں کیوں شیعہ ہوں, میرے باپ کو لے کے جا رہے ہیں, اور میرا باپ چلتے چلتے جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچا, آواز قدرت آئی, اسے ٹھہرا دو. جہاں جہاں بیٹھے ہوں, جیسے ہی میرا باپ جنت میں داخل, یہ قاری یاسر کہہ رہے ہیں ان کے بیٹے, ان کے جانشین, تو اچانک وہ جنت میں, اسے ٹھہراؤ, اسے روکو. پالنے والے سارے سوالات ہو گئے, بالکل کلیئر ہے, ہر معاملہ ٹھیک ہے. یہ تو قاری بہت بڑے تھے, بڑا دنیا میں نام کمایا, مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر قرأت کی, مدینے میں حرم رسول میں قرأت کی ہے, ایران میں قرأت کی ہے, اور دنیا میں قرأت کی ہے. کہا ٹھیک ہے, کہا پالنے والے سوال. تو اب اللہ کی آواز آئی, ہاں ہاں اسے ٹھہراؤ, ابھی میں نے ایک سوال کرنا ہے, ابھی میں نے ایک سوال کرنا. پتا چلا ابھی میں نے ایک سوال کرنا. میں کوئی ایسے بات تو نہیں کر رہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے. بھائی کل میں نے پھر آنا ہے, دیکھ لیجئے, غلط ہوں تو میرا گربان حاضر ہے, مجھے وہاں روک لیجئے گا, آپ نے جا کے نیٹ پر نکال لیجئے. قاری یاسر کہہ رہے ہیں آواز آ رہی ہے, پالنے والے تو سب کچھ پوچھا جا چکا. نہیں, ابھی میں نے پوچھنا ہے, میں نے سوال کرنا ہے. کیا سوال؟ اس سے پوچھو ولایت علی کو قبول کیا تھا یا نہیں. سب مل کے نعرہ لگائے گئے. بسم اللہ. اس سے پوچھو ولایت علی کو قبول کیا تھا یا نہیں. واپس جنت سے دور, جنت میں وہی جائے گا جو ولایت علی کو قبول کرے گا. اور کہہ رہے ہیں میں نے سوال, آواز آ رہی ہے, اب میں نے باقی سوال فرشتے کریں گے, علی کی ولایت کا سوال وہ خود کرے گا. کہا جیسے یہ میں نے دیکھا ہے, صبح اٹھے اور کہا کہ میں علی کی ولایت کو قبول کرتا ہوں, مسلک اہل بیت کو قبول کرتا ہوں. وہ شیعہ ہیں ان کے بیٹے. حضور علی یہ نیٹ پر انہوں نے اس لیے دے دیا ہے کہ ہم تو بڑے قرآن کے قاری ہیں, مصر کے رہنے والے ہیں, کسی شیعہ کی مانو یا نہ مانو, ہماری تو مان لو. کہا نہیں, میں سمجھ گیا, جب میرا باپ علی کی ولایت کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتا, تو پھر اتنا بڑا قاری ہو کر تو یاد رکھیے گا سارے اوصاف آپ کے اور میرے نزدیک ہوں گے بڑے اوصاف. وہ فقط اتنا چاہتا ہے کون آنے والا دل میں ولایت علی لے کر آیا ہے, کون لے کر آیا ہے. یاد رکھیے گا ہر وصف آپ کا سونے چاندی جیسا ہے اگر ولایت علی ہے, اگر عزائے حسین ہے. اب یہ باتیں ہیں, یہ معاملات ہیں کہ صاحب مسئلہ یہ ہے, یہ سنتے ہیں, یہ باتیں آ جاتی ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھ لیں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اسٹڈی کریں, تھوڑا سا پڑھیں کہ نہیں صاحب وہ ماتم آپ کا ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہم بھی مانتے ہیں. یہ بات تو جا ہی رہی ہے لوگوں, ہم بھی مانتے ہیں مگر ماتم سمجھ میں نہیں آتا. کیوں آپ خواہ یہ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں آپ؟ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اس طرح کی باتیں نہ کریں جو کسی نے آپ کے اندر مغالطہ ڈال دیا وہی پر آپ قائم ہو گئے, وہی ہمیں بھی بتا رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں. یہ کہاں سے چین حاصل کر لیتے ہیں, کہاں سے یقین آ جاتا ہے کہ یہ جملہ کافی ہوگا کہ ہم بھی مانتے ہیں, بس کافی ہو گیا, حق ادا ہو گیا. نہیں میرے دوستو, آج بہت اہم باتیں ہیں. نہیں, کیا مانتے ہیں؟ اپنی مرضی سے ماننا ہے, میں نے بھی اور آپ نے بھی. نہیں اس طرح ماننا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا. کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا تھا میرا وسیع ہے, مانا ہے آپ نے. انہوں نے کہا تھا میرے جانشین ہے, مانا ہے آپ نے. انہوں نے کہا تھا ان سے محبت کرنا ہے, مانا ہے آپ نے. انہوں نے کہا تھا ان کی محبت کے بغیر ہر عمل بیکار ہو جائے گا, مانا ہے آپ. انہوں نے کہا تھا میرے بعد یہ مولا ہے, مانا ہے آپ نے.
انہوں نے کہا میرے ممبر کا یہ وارث ہے، مانا ہے آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں؟ وہ بتائیے کہ ہم مانتے کیا ہیں؟ وہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ کیا مانتے ہیں. کہ ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، ایک ماتم سمجھ میں نہیں آیا. جناب کیا سمجھ لیا ہے؟ اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ سب باتیں ہم سب سمجھ لیں. میرے بیان کو پھر دہرا رہا ہوں 8ویں مجلس، شیعہ سنی کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا مطمع نظر ہی نہیں ہے. میرے مطمع نظر تو صرف یہ ہے کہ کسی کے دل میں بھی کوئی میل ہے تو ولایت علی کے طہارت کے ساتھ وہ دور ہو جائے. تھک تو نہیں گئے جناب علی؟ تھکن تو نہیں ہے میرے محترم سامنے؟ تو بس اتنا چاہتا ہوں، شیعہ سنی میرے مطمع نظر نہیں، میرے لیے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. میں ایک بین الاقوامی خطاب کر رہا ہوں، ہر ایک کے لیے یہ خطاب ہے. کہیں کسی کی الجھنیں دور ہوں، کہیں کسی کے معاملے دور ہوں. ہمیں سب سمجھ میں آ گیا ہے، بس ماتم سمجھ میں نہیں آیا. معاف کیجئے گا حضور، ناراض نے. آپ کو غدیر سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھیے آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ بھائی ناراض تو نہیں ہے جناب؟ اللہ کے واسطے ذرا توجہ فرما لیں حضور علی، متوجہ رہیے گا حضور. ادھر جو بیٹھے ہیں کیمرے پیچھے حضور توجہ ہے. کچھ چہرے بہت ہی زیادہ تھک جاتے ہیں، اتنا تو ٹائم نہیں ہو گیا ہے. توجہ ذرا ایک صلوات پڑھ دیجئے، کچھ ولایت کے آثار چہروں پر اتر آئے، کچھ پڑھنا آسان ہو جائے ذرا سا. اب چاہتے ہیں کہ جلدی سے پڑھیں، تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ باتیں کریں. اب آپ کو سیٹ کرنے میں لگ جائیں گے، ٹائم نکل جائے گا، محدود ٹائم میں مغرب کا وقت آ جاتا ہے، ہمارے بھی آگے سفر. توجہات ہیں؟ کیا معنی ہے مجھے آپ بتائیے تو، کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا؟ بھائی کیا مباہلہ سمجھ میں آیا؟ تطہیر سمجھ میں آئی؟ عصمت سمجھ میں آئی؟ امامت سمجھ میں آئی؟ شہادت سمجھ میں آئی؟ عزا سمجھ میں آئی؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ گیا، بس ایک ماتم سمجھ میں. یعنی جو تھوڑا بہت مشکل تھا وہ سمجھ میں آ گیا، جو سب سے زیادہ آسان تھا بھائی وہ سمجھ میں نہیں. آسان سے میں نے کیوں مراد لی؟ دیکھیے بات یہ کہ دیگر جتنے موضوعات ہیں ان پہ کہیں نہ کہیں علم الکلام کی بحثیں نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے ہونا بھی چاہیے بحث. ماتم پر کوئی علم الکلام کی بحث نہیں ہے، ماتم پر کوئی مناظرہ نہیں ہے. ماتم تو خالصتاً فطرتی عمل ہے، یہ کسی مذہب اور فرقے کا قید بھی نہیں ہے کہ کسی مذہب میں قید ہو کر رہ گیا اور کسی فرقے کی اجارہ ہوگی، نہیں. ماتم تو خالصتاً ایک فطری معاملہ ہے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی صدمہ ہو جائے، آپ کہتے نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی وہاں جا رہے ہیں، ماتم ہو گیا. آپ کہاں گئے تھے؟ بھئی وہ فلاں جگہ خدا نہ خواستہ ماتم ہو گیا تھا. کہتے ہیں یہ دنیا ہے، وہ فلاں جگہ ماتم ہو گیا تھا، کوئی انتقال کر گیا تھا، اللہ نہ کرے ادھر گئے تھے ماتم. اچھا ہر ایک کا ماتم سمجھ میں آتا ہے، محمد کے بیٹے کا ماتم سمجھ میں نہیں آیا. تو ایک عام سی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان میں کون سی پریشانی ہے کہ صاحب یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، یا ہمارے لیے وہ مسئلہ ہے. اب صاحب یہ کہ صاحب وہ بات یہ ہے کہ ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صاحب وہ زندہ ہیں، باتیں میں نے کچھ زیادہ کر رہی ہیں تھوڑے وقت میں، اور آپ زندہ کا ماتم کرتے ہیں. بتائیے حسین زندہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی زندہ ہے. لڑکے ہمارے آگے سے کہتے ہیں ہاں جی زندہ ہے. اچھا تو پھر زندہ کا بھی ماتم ہوتا ہے؟ اب یہاں پہ پھنسا لیتے ہیں وہ، پھر زندہ کا تو ماتم ہی نہیں. نہیں ٹھہریے، سینہ تان کے کہیے ہاں زندہ ہے. شہید زندہ ہے، قرآن نے کہہ دیا، اور رزق پا رہا ہے پروردگار سے. تم کو شعور نہیں ہے، قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا. کہیے حسین زندہ ہے، شہید زندہ ہے، پھر زندہ کا ماتم. آئیے میں بتاتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے پاس وہ کون سی کتاب ہے حدیث کی جس میں لکھا ہے زندہ کا ماتم حرام ہے؟ میری ایک بات کی ہے، اگر یہ بات واضح ہو جاتی. بچے بڑے بے چین کرتے ہیں، ذرا بچوں وہ کون سی حدیث پڑھی ہے، آیت پڑھی ہے جس میں حکم دے دیا زندہ کا ماتم، شہید کا ماتم حرام ہے؟ ختم ہو گیا فیصلہ. اب آئیے، شہید زندہ ہے، اس کا ماتم
حرام ہے۔ ایک بات بتائیں، جو شہید ہو جاتا ہے اس کی پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے، اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے وارثوں میں۔ اچھا یہ بتائیے شہید کی قبر بنتی ہے یا نہیں؟ شہید کی قبر بھی بنتی ہے، اس کے لیے تلاوت قرآن مجید ایصال ثواب کی جاتی ہے یا نہیں؟ وہ بھی کی جاتی ہے۔ یہ بتائیے شہید کی بیوہ کو اسلام میں دوسرے عقد کا عدت کے بعد حق ہے یا نہیں؟ شہید کی بیوہ کو، جتنے شہید ہو جاتے ہیں ان کی بیواؤں کو عدت گزارنے کے بعد دوسرے نکاح کا حق ہے نا؟ سارے معاملہ تو وہی، شہید کی بیوہ دوسرا نکاح بھی عدت کے بعد کر سکتی ہے، شہید کو مٹی میں اتارا بھی جاتا ہے، بس شہید کا ماتم نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ حضور علی، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے محترم سامعین، میرے عزت مآب سامعین، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جو حسین کا ماتم ہے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، اور سنیے وہ طاقت کیا ہے۔ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کو در حقیقت بدقسمتی یہ ہوئی ہے، جو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اسے اٹھا کر شیعہ اور سنی کا معاملہ بنا دیا گیا کہ یہ شیعوں کا معاملہ ہے، یہ عزاداری، یہ ماتمداری ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہو گئی مسلمانوں کی، بہت کچھ کھو گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے کہ صاحب یہ پہلے ہوتا تھا 12 وفات پیغمبر اسلام کے لیے، کہیں ذہن میں ہو تو بولے۔ اب 2-3 سالوں سے وہ وفات کا ٹائٹل پیچھے چلا گیا، ختم۔ اب عید میلاد النبی، پہلے کہتے تھے اسی دن انتقال پیغمبر کا، اسی دن ولادت پیغمبر کی، 12 وفات، کچھ عنصر غم کا، کچھ عنصر خوشی کا۔ اب ختم کر کے فقط عید میلاد النبی، وفات والا ٹائٹل ختم۔ چلو ٹھیک ہے، یہ غم منانے کے لیے اہل بیت کے ہم غریب جو حاضر ہیں، ہم جو حاضر ہیں کہ جو یہ غم منانے کے لیے، تو یہ صرف بہت بڑی سازش ہو گئی کہ یہ شیعوں کا مسئلہ بن گیا کہ صاحب یہ شیعوں کا میٹر ہی نہیں ہے، یہ سنیوں کا میٹر ہی نہیں ہے۔ عزائے حسین، ماتمداری حسین، غم حسین، بالکل غلط ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، یہ سنیوں کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے اس بات کو اپنے اندر سے نکال دیجئے۔ یاد رکھیے گا معززین پنجاب جہاں جہاں بیٹھے ہیں سنی شیعہ دو، حسین کے ماتم کا مسئلہ، حسین کی عزاداری کا مسئلہ، ماتم حسین شیعہ سنی کا معاملہ نہیں، یہ معاملہ ہے غیرت انسانیت کا۔ یہ فقط غیرت انسانیت کا، فقط غیرت انسانیت کا معاملہ ہے، اسے سنی شیعہ کا معاملہ نہ بنائے۔ کہیں گے کیسے؟ اب آئیے میں بتاتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ فرزند رسول یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، یہ کالے کپڑے، یہ عزاداری؟ اس لیے نا کہ حسین قتل ہو گئے۔ بتائے نا ذرا ہوا کہ اگر حسین قتل نہ ہوتے تو ماتم نہیں ہوتا نا، عزا خانے نہیں سجدے، یہ کالے کپڑے۔ اگر حسین قتل ہوئے تو ماتم ہو رہا ہے۔ حسین قتل کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ کربلا چلے گئے، نہ کربلا جاتے، نہ قتل ہوتے، نہ ماتم ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض تو نہیں، نہ کربلا جاتے، نہ قتل ہوتے، نہ ماتم ہوتا۔ آج ماتم ہوتا ہی نہیں، کربلا گئے۔ آئیے دیکھیے حسین کربلا کیوں گئے۔ معاویہ کے بعد یزید تخت پر بیٹھ گیا، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا۔ یہ بنی ہاشم نے دولت اور اقتدار کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ یہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، وہ بازار ہے، جا کر جلال الدین سیوطی کی کتاب خرید لیجئے، تاریخ الخلفاء، وہاں پوری تفصیلات جو ہیں یزید پر پڑھ لیجئے، یا اوکاڑوی صاحب کی تماچہ پر رخسار یزید وہ پڑھ لیجئے، اور جتنی کتابیں ہیں وہ پڑھیے۔ پڑھیے تو صحیح کہ حسین کربلا کیوں گئے، پہلے یہ بھی تو پوچھئے، یہ بھی تو سمجھے۔ اگر یہ سمجھ لیں گے ماتم سمجھ میں آ جائے۔ کچھ تھکے تھکے سے بیٹھے ہوئے آپ حضرات، تھکن محسوس کر رہے ہیں۔ ذرا جلدی کروں، وقت نہ زیادہ چلا جائے، زیادہ تھک تو نہیں گئے جناب؟ آج یہ بھائی جان آپ یہ نہ کہیں ہمیں ماتم
سمجھ میں نہیں، آپ کو حسین کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ باتیں سمجھائیں، اس منبر سے ہم یہ سمجھائیں اپنے سنی شیعہ دوستوں کو، تاکہ باہم محبتیں پیدا ہوں۔ یہ سنی شیعہ ملیں تو ایک طاقت پیدا ہو جائے، یہ جب طاقت بن جائے گی تو پھر جتنے کفر کی دنیا ہے وہ لرزہ براندام ہو جائے گی۔ وہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ آپس میں بٹے رہیں، تو شیعہ ہے تو سنی ہے، میں تجھے ماروں گا میں تجھے ماروں گا، یہ آپس میں منتشر رہیں گے۔ تو دشمن جو ہے اسلام کے وہ طاقتور۔ میرا کام ہے میں ان چیزوں پر آ کر آپ کو متفق کرنے کی کوشش کروں، اور جو اندر ابہام ہے ان کو دور کرنے، ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ مجھ فقیر کی باتیں سن کے چلے جائیں، گھر میں وہ کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں وہ اٹھا کے لائیں، آرام سے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آخر بیٹھے بٹھائے مصطفیٰ کا لال، رسول اللہ کا لال، رسول اللہ کا بیٹا کیوں چلا گئے؟ اور یہ جو میں بیٹا کہہ رہا ہوں، حسین کو بیٹا کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی مرضی سے رسول کا بیٹا نہیں کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھنا، رسول کا بیٹا کہہ رہا ہوں، اپنی منشا سے نہیں۔ حسین رشتے میں مصطفیٰ کے نواسے ہیں، رشتے میں حسین رسول کے نواسے ہیں، قوانین قرآن میں محمد کے بیٹے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قوانین قرآن میں حسین گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے جناب؟ کیوں گئے؟ اس نے کہا فرشتہ ہی نہیں، یعنی نبوت کا مذاق اڑایا۔ نبوت کو ڈھونگ کہے گا وہ کیا ہوگا؟ گستاخ پیغمبر۔ گستاخ پیغمبر ہے نا، جو نبوت کو ڈھونگ کہے اس سے بڑا گستاخ کون ہے؟ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے میرے مصطفیٰ کا کارٹون بنایا تھا، مذاق اڑانے کی کوشش کی، خدا ان کے ہاتھوں پہ کیڑے ڈالے، ان کی زبان جہنم کے کتے کھائیں، ان کی زبانوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ سلمان رشدی، واہ کیا کہنے، آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی، یہ ہے شیعوں کا مجتہد۔ سلمان رشدی نے گستاخی رسول میں کتاب لکھی تو شیعوں کا نام مجتہد، رہبر انقلاب آقا خمینی کھڑے ہو۔ خمینی صاحب نے کہا جہاں ملے سلمان رشدی اس کو قتل کر دیا جائے۔ فتوے کا قیدی ہو گیا، فتوے کا قیدی ہو گیا۔ واحد فتوہ ہے رشدی کے خلاف، خمینی صاحب نے دیا تھا، قیدی ہو گیا فتوے کا، پتہ ہی نہیں کہاں برباد ہو گیا کم وقت۔ خدا ہر گستاخ رسول پر لعنت کرے، ایسی لعنت جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور مسلمان جلوس نکالتے ہیں، نکالے انہوں نے، لیکن مجھے تعجب ہوا تھا، مجھے تعجب یہ ہوا کہ جس نے کارٹون بنائے اس کے خلاف جلوس نکالا، مبارک، اچھا کیا، لیکن جس نے نبوت کو ڈھونگ کہا اس یزید کے خلاف کبھی جلوس نہیں۔ یہ جلوس اس کے کوئی نہیں۔ پھر آگے وہ کہتا ہے، سنیے حضور علی، یزید اس نے کہا نہ فرشتہ آیا، نہ کوئی نبوت ہے، نہ قرآن الہامی کتاب ہے۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جو کچھ مصطفیٰ نے تم پر، رسول خدا نے تم پر حرام کیا میں حلال کر رہا ہوں۔ بس میری اتنی ہی التجا ہے، یہاں سے اینک اتار دیے، شیعہ کیا ہے سنی کیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، بس اتنا سوچیا، فیصلہ آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ سوچا یہ شیعہ پڑھ رہا ہے، وہ سنی پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، نہیں، مجھ سے خلف لے لے، میں آپ کا ویل وشر ہوں، اس لیے باتیں بیان کروں۔ اس نے جو باتیں کہیں میں اشارے سے کہوں گا، وضاحت تو نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، یہ پاکیزہ منبر ہے، میں یہاں یزید کی باتیں کیسے اس کی بیان، کچھ اشارہ۔ اس نے کہا میں حرام پیغمبر کو حلال کروں گا، میں بہن کو بھائی پر حلال کروں گا، میں بیٹی کو باپ پر حلال کروں، پھوپھی کو بھتیجے پر حلال، خالہ کو بھانجے پر حلال۔ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ، اس میں کون سی بات ہے کہ شیعہ کیا ہے سنی کیا ہے؟ یہ تو غیرت کی بات ہے، کیا بات ہے؟ کیا ہے کا شیعہ؟ زندہ باد، زندہ باد کہیں، مرد آباد، بھائی مل کے کہہ لیں، مرد آباد۔ اس میں کیا مسئلہ؟
کہاں گئے اس میں شیعہ کا مسئلہ، کہاں گیا اس میں سنی کا مسئلہ؟ بس یہ تو غیرت کے معاملے تھے. آئیے بیٹھیے، طے کرتے ہیں، سوچیے. میں خط اور تاریخ لکھتی ہے، فقط زبان سے کہا ہی نہیں، کر کے بھی دکھایا. حسین بیٹھے ہیں مدینے میں، وہ شام میں ہے. بہت کچھ ہوتا رہا پہلے 41 سال تک اس کے باپ کے زمانے میں، لیکن یہ جملے جیسے ہی اس نے ادا کی کہ میں بہن کو بھائی پر حلال کروں گا، زہرا کا لال کھڑا ہو گیا. تھک تو نہیں گئے ہیں جناب؟ مجھے لگ رہا تھا. اور حسین نے پکڑ لیا یزید کو بالوں سے اور ناک کو رگڑ دیا یزید کو، اور ایسا تماچا مارا ہے یزید کو کہ ذلت کے گڑھے میں گرا دیا یزید. حضور علی، میرے محترم سامعین، جہاں یہ سوال پیدا ہو جائے 61 ہجری 10 محرم کون جیتا کون ہارا، کامیابی کا سہرا کس کی پیشانی پر بندھا، اور ذلت کی سیاہی سے کس کا منہ کالا ہوا، کربلا میں مرنے والا کامیاب ہوا یا مار دینے والا کامیاب ہوا، لشکروں والا کامیاب ہوا یا 72 والا کامیاب ہوا. آج اس جگہ پر 107 میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون جیتا عصر عاشور اور کون ہار گیا. حضور علی، یاد رکھیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو آج 1436 ہجری میں بہن بھائی پر حرام. آپ شیعہ ہیں تو بہن بھائی پر حرام، آپ سنی ہیں تو بہن بھائی پر حرام، عیسائی ہیں. جیت کس کی جیت ہے؟ عیسائی ہے تو بہن بھائی، یہودی ہے، ہندو ہے تو بہن بھائی پر حرام. میرے محترم سامعین، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے دو وجود سامنے آتے ہیں. کیا کہا یزید نے؟ اس نے کہا اس لیے حلال کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا تو انہیں حلال کیا؟ اس نے کہا کیا برا کیا میں نے؟ بیوی تم پہ حلال کی ہے محمد نے کہ نہیں؟ کہا بیوی تو حلال کی ہے. تو کہا جو بیوی کا بدن ہے وہی بہن کا بدن ہے، وہ بھی عورت ہوتی ہے، وہ بھی عورت ہوتی ہے، جہاں بھوک لگے مٹا لو. یزید کی فکر یہ کہ بیوی اور بہن ایک. توجہ رکھیے گا، یہ جیت ہے حسین کی کہ آج ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو دو وجود سامنے آتے ہیں، ایک بہن بیٹی کا، ایک بیوی کا. فکر یزید یہ قدم آگے بڑھا، دونوں حلال ہیں تجھ پر. قدم میں لرزش آتی ہے کہ دماغ پر کسی کا ہاتھ، خبردار. بہن بیٹی ہے، حرام ہے تجھ پر، بیوی ہے، حلال ہے تجھ پر. معززین پنجاب، جہاں جہاں جس دماغ میں بہن بیٹی اور بیوی کے درمیان شرافتوں کا فرق ہے، انہی دلوں کا بادشاہ حسین ہے. جیت کس کی ہے؟ کامیاب. 61 ہجری میں بچایا غیرت کو حسین نے. 61 ہجری میں غیرت کو بچایا. سنیے گا، حسین نے اب قیامت تک غیرت کو بچائے گا. ماتم حسین. آپ ادھر توجہ رکھیں، ادھر توجہ.
اب قیامت تک ماتم حسین غیرت کو بچائے گا. پتہ ہے کیسے؟ کوشش کرتے ہیں یزیدی کہ کسی طرح نکل آئے اس گمنامی اور ذلت کے گٹر سے یزید. جیسے ہی یزید کی طرف سے آواز آتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے ہائے حسین. ادھر سے آواز آتی ہے یا حسین. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ماتم سے تکلیف کیوں ہو جاتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ ماتم سے کیسی تکلیف ہے؟ ماتم سے آج راز سنیے مجھ سے کہ وجہ کیا ہے. میں آپ کو راز بتا. پہلے ایک بات بتائیے, سمجھیے ماتم کا راز کیا ہے. پہلے مجھے ایک بات بتائیے, ماتم ہوتا کیا ہے؟ کس کو ماتم کہتے ہیں؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں, غلطی کروں تو بتائیے گا. ماتم اس کو کہتے ہیں یا حسین, یہی ہے نا, ہائے حسین, اسی کو ماتم کہتے ہیں بھائی. کوئی اور تو چیز تو نہیں کہ آپ بتائیں سب کوئی اور چیز, یہی ماتم ہے. اور ہم کمرے کے اندر حجرے کے اندر تھوڑی کرتے ہیں سقیفے کے, باہر میدان میں کرتے ہیں. غدیر اندر چھپ کے کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کیا. غدیری لوگ غدیر والے ہیں, جو کرتے ہیں میدان میں کرتے ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں اندر کیا کر کے آنے, باہر کر رہے ہیں سڑک کے اوپر کھڑے ہائے حسین. جناب ٹھیک کر رہا ہوں؟ یہی ماتم ہے. اچھا دیکھیے, اگر یہ ماتم ہے جو میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو, ہائے حسین یا حسین, یہ ہاتھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ منہ سے بولتے نہیں, پیچھے بیٹھے ہوئے. میرا ہے نا, یہ ہاتھ میرا ہے نا, اور یہ سینہ میرا. یہ دیکھیں میرا ہاتھ میرے سینے پر آیا ہے, آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ بولیے. بھائی کل سے کوئی مکھیوں کا تو اسپرے لے کر آؤ یہاں, تھوڑا میرے بیٹھنے سے پہلے اسپرے کرو. مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں. صلوات پڑھے محمد العالم. توجہ ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, میرا سینہ ہے. آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ اور یہیں پر راز ہے, سمجھیے گا ماتم. یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا ماتم کیا کرشمہ ہے, کیا جادو ہے. میں وہاں ڈینمارک میں تھا, تو وہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ مقالے لکھ کر, تھیسس لکھ کر تقسیم کرتے ہیں, مفت میں بانٹتے ہیں. کسی بھی آپ شاپنگ سینٹر میں جائیں وہاں آپ کو وہاں کے تھیسس مل جائیں گے. ڈاکٹر اس میں باڈیز کے پارٹس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے کہ بھئی اس کا آپ اس طرح خیال رکھ سکتے ہیں, یہ کتنے, آنکھ کا خیال اس طرح رکھیں, کان کا خیال اس طرح رکھیں, ناک کا خیال, ہیئر کا خیال, یہ وہ, ہاتھ پیر. میں نے جو مقالہ پڑھا وہ تھا چیسٹ کا, سینے کا. وہ بڑے بڑے یورپ کے ڈاکٹرز نے لکھا تھا کہ انسان کی باڈی میں سب سے سینسٹیو پارٹ جو ہوتا ہے وہ سینہ ہوتا ہے. یہ سب سے حساس ہوتا ہے, سب سے زیادہ نازک ہوتا ہے, سینسٹیو ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اس لیے اس کی کیئر کرنی چاہیے کہ یہ بنا ہوتا ہے کھال کی ٹیشوز سے, باریک باریک ٹیشوز جو ہوتے ہیں اس سے بنا ہوتا ہے. ٹیشوز باریک کھال, اتنی باریک جتنے پیاز کے اندر کا سفید چھلکا ہوتا ہے, اندر کا چھلکا ہوتا ہے نا, پیاز کے اندر کا چھلکا جو ہوتا ہے باریک والا, جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, نظر بھی آتا ہے, اتنے باریک باریک کھالوں سے یہ ہمارا چیسٹ بنا ہے. ایک اس کو ٹیشو کہتے ہیں. وہ جو ایک ٹیشو, دوسرا ٹیشو, تیسرا ٹیشو, پھر ٹیشو در ٹیشو, ٹیشو در ٹیشو, پھر یہ ہمارا چیسٹ بن گیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا خیال رکھیں, اگر اس پہ ذرا سی چوٹ غلط لگ جائے, تو ٹیشو پھٹ جاتا ہے. جب ٹیشو پھٹ جائے گا پھر زخم ہو جائے گا, پھر یہ بیماری, وہ بیماری, فلاں بیماری, فلاں بیماری, یوں موت. اس کا خیال, اس کو بچا کر. میں سارے یورپ کے ڈاکٹروں کو دعوت دوں گا, ذرا ادھر آ جاؤ, آؤ میرے پاس. وہ دیکھو حلقہ لگ گیا, وہ ماتمی جا رہا ہے ماتم کرنے کے لیے. وہ ماتمی چلا ہے, وہ ماتمی نے اپنا کرتا اتارا ہے,
بنیان اتاری ہے، اب ماتمی حلقے میں پہنچ گئے۔ اب ماتمی نے کوشش کی ہے کہ پورے بدن کی طاقت کو سمیٹ کے ہاتھ میں لے آئے۔ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی فرمائش کرنے والے بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے فرمائش کر دی تھی یا اکیلا ہی پڑھتا چلا جا رہا ہوں؟ سمیٹ کر ماتمی کی خواہش ہوتی ہے جو ماں نے دودھ پلایا تھا نا، آج وہ طاقت بھی سمیٹ کر میں ادھر لے آؤں۔ پھر وہ کیا کرتا، پوری طاقت کے ساتھ کھینچ کے، جتنی طاقت کھینچ کے یہ ہاتھ اپنے سینے پہ مارتا۔ خدا کی قسم اتنی طاقت سے ماتمی ہاتھ سینے پہ مارتا ہے، یہ ہاتھ اتنی طاقت سے کسی اور کو مارے اسے ہاسپٹل لے جانا پڑ جائے۔ کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا ماتمی کتنے ہاتھ مارتا ہے جناب؟ ایک ہاتھ مارتا ہے، 5 ہاتھ مارتا ہے، 10 ہاتھ مارتا ہے؟ 5 گھنٹے کی پرساداری ہے، یہاں سے جلوس وہاں تک جا رہا ہے، رات بھر کا جلوس ہے، 6 گھنٹے کا۔ یہ نہ تو ماتمی گن کے بتا سکتا ہے، نہ میرا خیال کہ کوئی اور آپ لوگ گن کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنے اس نے ہاتھ مارے ہیں 5 گھنٹے 4 گھنٹے ماتم کرنے میں، 6 گھنٹے 2 گھنٹے ماتم کرنے میں، کتنی پوری ماتم ہو گیا۔ اب ماتمی باہر آتا ہے حلقہ، بنیان پہنتا ہے، قمیض پہنتا ہے، بہترین قسم کا کھانا کھا رہا ہے، لنگر۔ بہترین قسم کا لنگر کھا کے، چائے پی کے، سگریٹ لگا کے، مسکراتا ہوا ماتمی جا رہا ہے، ہونٹوں پہ مسکراتا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو دیکھو ماتمیوں کو تمیز نہیں ہے، ابھی ماتم کر رہا تھا ابھی مسکراتا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ماتمی کو تمیز نہیں، ابھی آپ کو ماتمی کا شعور نہیں ہے۔ ابھی آپ کو شعور نہیں ہے کہ ماتمی کو وقت ہو گیا، ٹائم گزر گیا، ٹائم گزر گیا۔ کل کی نشست ہے ابھی ہمارے پاس، انشاءاللہ مولا توفیق دیں گے، وعدے پورے ہوں گے کل کی نشست۔ نہیں آپ کو شعور نہیں ہے، خود نہیں مسکرایا ہے، کسی غیبی طاقت نے مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ بکھیر دی ہے۔ کوئی راز ہے، خدا کی قسم کھڑا کر دیجئے ماتمی کو کھڑا کر دیجئے، وہ کہے کہ میں خود مسکراؤں، اسے نہیں پتا ہے، کوئی اور معاملہ ہے۔ سنیے گا حضور علی، 5 گھنٹے ماتم کر کے طاقت کے ساتھ ماتمی مسکراتا ہوا جا رہا ہے، ٹشو کسی اور کے پھٹ رہے ہیں۔ مالک آپ کو زندگی، مالک آپ پڑھوں، ٹائم تو گزر گیا، اب آپ چلو آپ دعا کرنا مولا میرے سفر میں محافظ ہو اور آسان کر دے میری منزل۔ اب ایک بات وہ جو کل کہہ گیا تھا کہ صاحب بات یہ ہے، میرے محترم سامعین، میرے عزت معاف سامعین، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کھینچ کے ماتم کر رہا ہے نا، اسے کیوں نہیں کچھ ہو رہا ہے؟ یہی راز سمجھ میں آئے، چیخ دوسرا کیوں رہا ہے؟ راز یہ ہے ماتم حسین کا، ماتمی ہاتھ اپنے سینے پہ مارتا ہے، تماچا یزید کے رخسار پہ لگتا ہے، تماچا ادھر لگتا ہے۔ آپ کے ذوق کی نظر، ٹائم شیڈول ٹائم ہو چکا ہے، لیکن آپ کے ذوق کی نظر رک جاتا ہوں، مسئلے کو حل کر دیں۔ اب یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ صاحب بلڈ بینک میں خون دیں 10 محرم کو، ایک آواز یہ کہ ضائع ہو جاتا ہے اب 10 نہ خدا کے لیے ایسا لفظ نہ بولیں، ایسے لفظ نہ کہیں اللہ کے واسطے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ بیلنس رہیں، بزرگوں کا احترام رہے، علماء کرام کا احترام رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کریں زبان سے۔
ہمیں جو چاہے کہہ لیں، ماتم حسین کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، کوئی بات نہ کریں. حسین یہ ضائع ہو جاتا ہے 10 محرم کو. نہیں میرے ماں، آپ نے بلڈ بینک کو سمجھا نہیں، آپ نے ماتم کو سمجھا نہیں. سال بھر بلڈ بینک کھلا ہوتا ہے، جائیے دے دیجئے وہاں پہ. ہمارے یہاں کراچی میں بڑی وارداتیں ہوتی ہیں بلڈ بینک. کیا ہوتا ہے؟ ایک اندھیرے کونے میں لڑکیاں بال بکھرائے ہوئے، نیم، اور یہاں سے کپڑے، چادر، برقع، یہ تو خیر اب ختم ہی ہو گیا. اب کون سی چادر رہ گئی، کون سا دوپٹہ رہ گیا؟ وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، جب چادر ہوتی تھی، برقع ہوتا تھا. اب تو فرسودہ باتیں، دقیانوسی بات. اب کس کے سر پہ دوپٹہ رہ گیا، چادر رہ گیا؟ اب تو زمانہ بدل گیا. اب تو چادر فقط اسی لڑکی کے سر پہ رہ گئی ہے جو لڑکی حسنین کی ماں کی کنیز ہے. اللہ آپ سب کی زندگی یاد رکھے. ایک وین کھڑی کی ہوئی ہے اندھیرے کونے، ہمارے کراچی میں ہے. وہ لڑکی کھڑی ہوئی ہے، لڑکے گزر رہے ہیں. سلوات سلوات، خیر ہے؟ ہلچل تو نہیں پیدا ہو گئی؟ اچھا. لڑکے گزر رہے ہیں، وہ لڑکی ہاتھ پکڑ لیتی، وہ جوان لڑکی، آنکھوں سے دیکھی بات، کراچی، ہاتھ پکڑ. وہ لڑکا کہہ رہا ہے کیا بات؟ کہتی بات یہ ہے کہ ذرا میری بات سنیں پلیز، ادھر آئیں. باتیں کرتے کرتے اندھیرے کونے میں لے جا. وہ ایک مریض ہے، بس مرنے ہی والا ہے، بس مرنے والا ہے. اتنا سا خون چاہیے، اتنا سا خون. ٹیکنیک ہے نا، واردات. کہتے کہتے وین پہ لے آتی ہے جہاں وین کھڑی ہوئی ہے. وہ دروازہ کھولتے، موٹے موٹے 2 جوان اس سے نکلتے. اتنا سا خون دے دیجیے، بچ جائے گا. وہ بیچارہ آ جاتا ہے، لڑکی نے ہاتھ اتنے چھوڑنا، لیٹ جاتا ہے. اب وہ کہا تھا اتنا، نکال لیتے ہیں اتنا ہے. اور بوتل جو ہے جس میں خون نکالتے ہیں، وہ سامنے نہیں لگاتے، وہ نیچے لگی ہوتی ہے تاکہ پتہ نہ چلے کتنا نکل گیا. جو انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں، بوتل سامنے لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے قطرہ قطرہ انرجی آ رہی. خوش ہوتا ہے. خون نکالنے والے باہر جاتی ہے، نیچے رکھتے ہیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کتنا نکالنے. وہ نکال لیتے ہیں. پھر وہ اٹھتا ہے، خبردار خبردار خبردار، اٹھنا نہیں، چکر آ جائے گا چکر. یہ جوس پیو، لسی پیو، دودھ پیو، پانی پیو. پھر وہ سنبھلتا ہے، پانی پیے، دودھ پیے. پھر قدم کہیں رکھتا ہے، قدم کہیں پڑتا ہے. پھر آ جائے، پھر گھر آ جائے. پھر 6 مہینے تک اندر سے ہی بخار نہیں اترتا ہے. پھر باپ کہتا ہے بیٹے وہ 20 کلو کے آٹے کی تھیلی باہر رکھی ہے، تھیلا بیٹا اٹھا رہا. کہا ابا آپ کو تو پتہ ہے میں نے خون دیا تھا، آپ مجھ سے نہیں ہو. اب وہ خون دے کر آ گیا جناب علی، انجیکٹ ہو گیا، رات کو بے قرار ہے، چین نہیں آ رہا ہے. کیا ہو گیا؟ وہ ری ایکشن ہو گیا. کیسے ری ایکشن ہو؟ لگتا ہے کوئی یوز تھی، سوئی کو یوز لگ گئی ہے، اب تڑپ رہے ہیں. نرم بستر بھی ہے، گرم کھانے بھی ہیں، دودھ بھی ہے، پھل بھی ہے، بہنیں، بھائی، ماں، باپ، یار، دوست. ارے یار کسی طرح سو جائے کہ غذا کھلاؤ، شہد پلاؤ، دودھ پلاؤ، پھل کھلاؤ. نہیں، وہ سوئی چبھی ہے. اب وہ جناب علی وہ الرجک ہو گئے. اوہو، باپ کے جاننے والا ایک دوست ہے، 3:30 بجے رات کو فون کیا، 4 بجے بیچارے نے تکلیف. وہ آیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے نشے کا ٹیکہ لگایا. پھر برخوردار خود بھی سوئے ہیں، گھر والے کو بھی. بلڈ بینک اب آؤ 10 محرم کو. گھبرائے تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں جناب عالی. گھبرا تو نہیں گئے جو ادھر بیٹھے. یہ بلڈ بینک میں نے عکاسی کی ہے، غلط تو نہیں بیان کیا، تل تل. اب آئیے ذرا 10 محرم کو. لو اس نے ٹوکا اٹھایا ہے ماتمی نے، آنکھوں دیکھی بات ہے، آنکھوں سے. میں خود ماتمی ہوں الحمدللہ. اس نے پہلا ہی ہاتھ مارا ہے، پہلا، میری آنکھوں کے سامنے. ایسے رگیں کٹی ہیں جیسے پانی کا پائپ پھٹ گیا. اس طرح خون ایسے گیا ہے. پھر شلوار کے پانچے سے نیچے گر گئے. سنیے گا میرے محترم سامعین، سنیے گا. آ کر ادھر سے دوستوں نے پکڑا ہے، بزرگوں نے پکڑا ہے، زنجیر چھوڑ دے، زنجیر. سنیے گا، زنجیر نہیں دے رہا ہے، قسمیں دے رہا ہے. حسین کے واسطے 2 ہاتھ مار. اللہ آپ کو زندگی. جی آپ سلام، مالک آپ کی زندگیاں دے رہا. خوش رہیں حسین کیا دادا. آپ گریہ کریں، آپ گریہ کرنے لگے. زنجیر نہیں دے رہا ہے، قسمیں دے رہا ہے. 2 مولا کے واسطے 2، بس 2 ہاتھ اور مارنے. 2. اچھا وہ کہہ رہے ہیں
کہ ماتم ہو گیا ہے، ضرب لگ گئی، نہیں، 2 ہاتھ اور مان، اور ہاتھ میں زنجیر لے کے اب کہا لے پانی پی لے، پانی پی لے، 10 محرم ہے، لے 2 گھونٹ، کہا نہیں وہ آج 10 محرم میں نے فاقہ کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کو باتیں کر رہے ہیں آپ کہ ضائع ہو جاتا ہے؟ ارے زمین آسمان کا فرق ہے، سمجھئے تو صحیح ہے کیا معاملہ ہے؟ ایسے تو نہیں کہا تھا آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی نے کہ عزاداری حسین ہماری شہرگ حیات ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں کہ بلڈ بینک میں دے دی جائے؟ نہیں میرے محترم سامعین، نہیں، آپ یقین جانیں میرے واجب الاحترام سامعین، گھر میں آ جاتا ہے ماتمی، سنیے گا حضور، جہاں جہاں بیٹھیں، یہ جملہ کھڑے ہو کر کہتا ہوں، آخری نتیجہ ہے آپ کے لیے، تھکن تو نہیں ہے، اندھیرا ہے، کل تھوڑی لائٹ کریں ادھر ادھر، تھوڑی لائٹ انتظامیہ میں تھوڑی لائٹ ادھر ہو جائے بہت زیادہ، بس ختم۔ توجہات ہیں میرے محترم؟ بلڈ بینک میں آیا ہے۔ اچھا کمال یہ دیکھیے، ذرا سنیے گا، تقریر تمام کر رہا ہوں، اپنے پہلے محترم سامع سے لے کر آخری عزت والے سامع تک توجہ چاہتا ہوں۔ خون دے دیا بلڈ بینک میں، وہ سوئی الرجک ہو گئی ہے، لگتا ہے کہیں یوزڈ ہو، ماتمی آیا ہے، ایک زنجیر اس نے ماری، چھین کے دوسرا مارنے لگ گیا ہے۔ حضور جائیے ذرا دنیا میں، وہ اس نے ماری چھین کے، وہ اسی ٹائم وہ مارنے لگ جاتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ خون کی بوتل دی ہے، اب آ گئے ہیں، دودھ بھی ہے، غذائیں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، نرم بستر بھی ہے، پھر ساری رات تڑپ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، الرجک ہو گئی ہے۔ آئیے ذرا 10 محرم کو اب یہ بات ماتمی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، جب ماتمی زنجیر لگا کر آتا ہے، نہ بستر ہوتا ہے، نہ اچھی غذائیں ہوتی ہیں، دال کے ساتھ فاقہ شکنی کر کے پوری ماتمی کو زنجیر لگانے کے بعد جتنی میٹھی نیند آتی ہے، سال بھر ایسی نیند ہی نہیں آتی۔ کوئی ہے ماتمی بیٹھے ہوئے جناب؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ سال بھر ماتمیوں سے پوچھ لینا، نہ بستر ہوتا ہے شام غریبہ، نہ گوشت، نہ مرغے، نہ گرم دودھ، کچھ بھی نہیں، بس آیا ہے دال مل گئی ہے، وہ بھی ٹکڑا مل گیا تو اس نے فاقہ شکنی کی ہے، عزا خانوں میں فاقہ شکنی تھا، اور گھر پہ گیا، چٹائی ہے، دری ہے، لیٹ گیا، ایسی نیند آ جاتی ہے۔ بس یہ نیند کی کیفیت ماتمی جانتا ہے، دوسرا نہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب ماتمی گھر آتا ہے تو ایک بی بی جنت البقیع سے آ جاتی ہے۔ ہاں میرے لال کے عزادار، ہاں میرے لال کے ماتم دار، تو ماتم کر کے آیا، یہ اعجاز نہیں تو کیا ہے؟ ماتم معجزہ ہے حسین کا، زندہ معجزہ ہے حسین کا ماتم، ماتم اعجاز ہے، مالک زندگیاں دے جی۔ جب ماتمی آ جاتا ہے ایسا چین میسر آتا ہے۔ بابا جی اتنے گہرے گھاؤ تو آپ لوگوں نے دیکھے کمر کے اندر، آپ لوگوں نے دیکھے سب کی آنکھوں کے سامنے، دیکھنے والے کو چکر آ جاتے ہیں۔ ماتمی کو نے وہ آتا ہے آرام سے فاقہ شکنی کرتا ہے، چین سے میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو کوئی شہزادی دعا دینے جو آ گئی ہے، حسین کی دکھیاری ماں دعا دینے جو آ گئی۔ دعا کرتا ہوں جہاں جہاں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، کراچی سے پشاور تک اور پورے پاکستان اور ہر جگہ، اور عراق اور شام اور ایران، اللہ ہندوستان، ہر جگہ مولا سب کی حفاظت کرے۔ جتنے عزادار گھر سے باہر نکل رہے ہیں آزاد خیر خیریت سے واپس جائیں، حسین کا غم منا کر، چاہے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، میں آپ سب کو امام ضامن کے سپرد کرتا ہوں۔ ماتمداروں اس کا تذکرہ کروں گا جس کے آسرے پر زینب نے وطن چھوڑا۔ بس آپ گریہ کر بیٹھیں، بس زیادہ نہیں پڑھنا ہے، بس میری اور آپ کی آنکھیں نم ہیں، یہی ماتم ہے، یہی گریہ ہے، یہی۔ عزاداروں قافلہ چلا ہے، پہلی منزل ابھی نہیں آئی، قافلہ اس طرح روانہ ہوا،
کہ سب سے آگے مدینے سے سب سے آگے امام حسین گھوڑے پر سوار۔ امام حسین کے گھوڑے کے بالکل پیچھے وہ ناکیں ہیں جن پر سیدانیاں بیٹھی ہیں، ان ناکوں کے پیچھے وہ ناکیں ہیں جن پر کنیزیں بیٹھی ہیں، ان ناکوں کے پیچھے وہ ناکیں ہیں جن پر جنس اور غذائیں اور پانی کی مشکیں بار ہیں، اور دائیں بائیں جہاں سیدانیوں کے ناکیں بنی ہاشم کے جوان برہنہ شمشیریں کر کے چل رہے ہیں، اور اس طرح جہاں قافلہ ختم ہوتا ہے سب سے آخر میں گھوڑے پر سر کو جھکائے ام البنین کا لال بیٹھا۔ پہلی منزل آئی کہ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کے قریب آئے۔ بابا جان ذرا قافلے کو ٹھہرا دی، بیٹا ابھی تو پہلی منزل نہیں۔ بابا جان مصلحت اسی میں ہے کہ روکی۔ کیا بات ہے شہزادی؟ کہا بابا چچا عباس قافلے میں نہیں ہے، سننا تھا کہ ذوالجناح لجام کو کھینچا ہو۔ جاؤ اکبر بیٹا دیکھو۔ علی اکبر چلے گئے، انتظار میں قافلہ ٹھہر گئے بیرون مدینہ۔ کچھ دیر کے بعد اس طرح علی اکبر آئے کہ چچا عباس ساتھ ہیں اور عباس کا سر جھکا ہوا۔ عباس سے کچھ نہیں کہا، اکبر کو دیکھ کر کہا اکبر کہاں پایا چچا کو؟ کہا بابا میں سمجھا سغرا نے روک لیا ہوگا، لیکن چچا وہاں میں۔ پھر بنی ہاشم کے سارے گھروں میں دیکھا، چچا نہ میں۔ پھر میں روضہ رسول کی طرف گیا، میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں اس کے لیے معافی چاہتا۔ میں پھر روضہ رسول میں گیا، پھر میں نے عجب منظر دیکھا۔ یہ کہہ کے اکبر نے رونا شروع، تڑپے حسین میری جان رونے کا سبب کیا ہے؟ بابا نہ پوچھے تو بہتر ہے، اکبر تم کو میرے حق کا واسطہ بتاؤ۔ کہا بابا عجب منظر دیکھا، دادی ام البنین چچا عباس کا دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھ کر بیٹھے اور کہہ رہے تھے یہاں ہاتھ رکھ کے وعدہ کر تیری زندگی میں حسین کو کوئی زخم تو نہیں۔ جزاک اللہ۔ بی بی ام البنین کو پرسا ہے، آپ امام زمانہ کو پرسا ہے، ولی العصر کو پرسا ہے، ولی العصر کو پرسا۔ ایک بات بتاؤں، علامہ حسن ابتہی نے لکھا ہے ایک واقعہ، اس واقعہ نہیں سنا تھا، اس واقعے میں ایک آدمی نے امام زمانہ سے ملاقات کی اور التجا کی آقا میں میری درخواست پوری کرے، میں دوبارہ بھی ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ ملنا چاہتے ہو تو کل یہاں پر مجلس ہوگی، حاجی آئیں گے، زائر ہیں، خیمے لگائیں گے، فلاں خیمے میں ایک ذاکر عالم آئے گا، وہ مجلس پڑھے گا، وہ وہاں جناب عباس کی شہادت بیان کرے گا، مجھ سے مل لینا۔ اس نے کہا مولا، کہا یاد رکھو جہاں عباس کی شہادت پڑھی جاتی ہے میں سر سے امامہ اتار کے آج مولا آپ جہاں مسئلے سمجھتے ہیں آتے ہیں، آپ مالک ہیں، میں جناب عباس کا تذکرہ کر رہا ہوں، آپ کو پرسہ دیتا ہوں۔ آج امام زمانہ میرا یقین ہے آپ تشریف فرمائیں، میں آپ کو پرسہ دیتا اور التجا کرتا ہوں مولا کہ پاکستان میں اور دنیا میں جہاں جہاں آزادار ہیں سب کی حفاظت فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ بس عزادارو ماتمدارو امام حسین کے پاس آئے، کہا مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا میرے بابا کی شبیہ ہے، میرے دل کا چین ہے عباس، میرا زور کمر ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ پھر آئے مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، وہ لشکر کہاں رہتا ہے جس کا سالار مارا جائے؟ کربلا 10 محرم آگے بڑھا، پھر عباس حسین کے پاس مولا اب اجازت دے دی، ایک ہی جملہ کہا تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، وہ لشکر کہاں رہتا ہے جس کا سالار؟ کربلا کا دن اور آگے بڑھا 10 محرم، پھر عباس۔ راوی کہتا ہے حسین جو صبح سے کہہ رہے تھے وہی کہا، عباس وہ لشکر کہاں رہتا ہے جس کا سالار؟ راوی کہتا ہے اس مرتبہ عباس نے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا وہ لشکر رہ ہی کہاں گیا؟ جب اجازت نہیں ملی تھی خیمے گاہ میں آ گئے، عباس خیمے میں آئے، اللہ تش کا شور بلند، پیاسے بچوں نے عباس کو گھیر لیا، پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ ایک جملہ کہوں، جب تک عباس زندہ تھے بچوں کی آواز آئی ہے پیاس، پھر بچے 11 محرم کو بھی تو پیاسے تھے، بچے شام غریبہ کو بھی تو پیاسے تھے، بچے کربلا سے لے کر شام، مگر پھر پانی کا نام نہیں۔ عباس کے ساتھ ہی بچوں کی آس ٹوٹ،
پھر مقتل نے نہیں لکھا کسی بچے نے کام، بچوں نے گھیر لی، چھوٹے چھوٹے بچوں نے سادات کے عباس کے۔ سکینہ سامنے آ، سکینہ کو سامنے دیکھا، زانوؤں کو خم کیا، زانوؤں کے بل زمین پر بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کر شہزادی کے بازوؤں کو تھاما، اس طرح مخاطب ہوئے، سکینہ ہمیں کیا سمجھتی ہو بیٹا؟ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو پڑھ لوں گا اس کو سمجھے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ میں جانتا ہوں پنجاب کا مزاج مختلف ہے، یہ ہمارے لکھنؤ کا مزاج، یہ ادھر کا مزاج۔ سکینہ ہمیں کیا سمجھتی ہو؟ دونوں ننھی ننھی بائیں چچا کی گردن میں حمائل کی، رخسار چوم کر کا چچا میں تو بیٹی ہی آپ کی، اے چچا میں تو بیٹی ہی آپ کی۔ سینے سے لگا کے کہا چچا قربان، بیٹا آج چچا کچھ مانگنے آیا ہے اپنی بیٹی سے، چچا کو خالی تو نہ لوٹاؤ گی نا؟ کئی بار رخسار چوم کر کا مانگیے تو اپنی جان دے دوں گی آپ، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گی چچا، کہیے کیا بات ہے، اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو بیٹا تم پیاسی ہو، میں زندہ ہوں، جناب زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب انہوں نے کہہ دیا میرے بچے پیاسے تھے تو زندہ رہا عباس، اے بیٹا مجھے بی بی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اے شہزادی مجھے رسول المولا علی کے سامنے، بابا علی کے سامنے شرمندہ، اے بی بی میں پانی لانا چاہتا ہوں، تمہارے بابا مجھے پانی لانے کی اجازت ہی نہیں دے، چلو چچا کی جان اپنے بابا سے مجھے اجازت لے دو، میں جا کر تمہارے لیے پانی لے۔ اچھا آپ پانی لائیں گے؟ اچھا آپ پانی لائیں گے، میں آپ کو اجازت لے دیتی ہوں، جاؤ نا بیٹا مشک لے کر آ جاؤ۔ دوڑی دوڑی سکینہ گئی، خشک مشکیزہ اٹھا کر لے آئی، سن لیں گے حضور، خشک سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے، عباس نے مشکیزہ نہیں لیا، آگے جھک کے سکینہ کو بازوؤں میں اٹھا لی، خیمے سے باہر نکلے، ڈیوڑی پر حسین نے دیکھا، منظر کیا ہے؟ عباس کے ہاتھوں میں سکینہ ہے، سکینہ کے ہاتھوں میں مشکیزہ ہے۔ اب بھی یہ منظر علم پر اکثر نظر آ جاتا ہے، یہ عکس علم پر اب بھی نظر آ جاتا ہے۔ حسین نے دیکھا سکینہ کے ہاتھوں میں مشک ہے، عباس کے ہاتھوں میں سکینہ، حسین نے عباس سے تو کچھ نہیں کہا، سکینہ کو دیکھ کر کہا سکینہ بھیج رہی ہو چچا، بھیج دو بیٹا، لیکن جب شام غریبہ تماچا لگے چچا بہت یاد، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہے عباس کا ماتم کرنے کا ارادہ، ہائے حسین، 8ویں شب گزر رہی ہے، مولا معاف کرنا رونے کا حق ادا نہیں ہوا، سینے پر ہاتھ مارنے عزاداران حسین، سینے پر ہاتھ مارنے ماتمدار، بی بی ام البنین کو پرسہ ہو جائے، امام حسین کو ان کے زور کمر کا پرسہ ہو جائے، امام زمانہ کو پرسہ ہو جائے، جناب باب الحوائج پیکر وفا کا ماتم، تھک تو نہیں رہے مصائب، تھکن تو محسوس نہیں ہو رہی ہے، جہاں ادھر بیٹھے ہوئے ادھر مجھے کیا حجاب ہے عباس کا ماتم کرنے میں، باب الحوائج کا ماتم، سقائے سکینہ کا ماتم، عزاداروں علم ہاتھ میں اٹھایا، مشک کاندھے پر، میدان کربلا سے سفر طے کی، سارا لشکر یزید کا بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑ گیا، گھاٹ خالی ہو گئے، گھاٹ پہ قبضہ کی، ہاتھ میں چلو میں پانی اٹھایا، فوج اشقیاء یہ ہے وہ پانی جس کے لیے زہرا کی اولاد پیاسی ہے، جس کے لیے حسین کے بچے پیاسے، یہ کہہ کر غصے میں پانی کو نیچے پھینک، مشک کو بھرا کاندھے پر رکھا، چلے، آواز آئی عمر بن سعد، خبردار ایک قطرہ آب نہ جائے حسین کے خیموں، تیر چلنے لگے، تلواریں چلنے لگیں، غازی جا رہے ہیں، بس کوشش یہ ہے کہ مشک پہنچ جائے۔ پھر ایک ایسا ظلم ہوا جو اور کسی شہید کے ساتھ، تیروں میں آگ لگائی گئی، آگ لگا کر ہزاروں جلتے ہوئے تیر عباس کو مارے گئے، جہاں جلتا ہوا تیر لگتا تھا غازی کے گوشت کا ٹکڑا گر کے نیچے چلا جاتا ہے،
پھر دایاں بازو کٹ گیا، پھر بایاں بازو کٹ گیا، پھر سر میں گرز لگ گیا، پھر آنکھوں میں خون آ گیا، پھر ایک تیر آیا، مشک کا پانی بہ گیا۔ عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی زین پہ اپنا منہ رکھ دیا اور آواز دی، سکینہ مجھے معاف کرنا۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اگر اجازت دیں تو میں جناب عباس کے مصائب جناب عباس کی زبان سے سناؤں؟ ہیں ماتم کرنے کے لیے تیار؟ جناب عباس کے مصائب جناب عباس کی زبان سے سناؤں؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، حرم مولا عباس میں مجلس پڑی، غازی کی شہادت کا تذکرہ کیا، بہت ماتم ہوا، بہت گریہ ہوا، مجلس تمام ہوئی، ماتم ہوا، سب اپنی قیامگاہ پر۔ وہ عالم آ کر سو گئے، دیکھا خواب میں مولا عباس آ گئے، کہا تو نے میری شہادت کیوں نہیں پڑھی؟ سن لیں گے، تو نے میرے مصائب کیوں نہیں بتائے میرے غلاموں کو، میرے ماتمداروں کو، میرے عزاداروں کو، میرے غمخواہ؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آپ کی جوتیوں پر قربان مولا، میں نے ساری شہادت کا احوال آپ ہی کا پڑھا تھا آپ کے حرم۔ کہا نہیں، جو میرا غم ہے تو نے بتایا ہی نہیں، جو میرا درد تھا میرے غم گسار۔ کہا مولا میں قربان، جو پڑھا تھا وہ بتایا، میں پڑھ سکوں گا، آپ سن سکیں گے؟ یہ آپ کے نام مولا عباس کا پیغام، یہ وہ جملے اپنی شہادت کے جو مولا عباس نے خود پڑھے۔ کہا اب جب مجلس پڑھنا نا میری شہادت کا بیان کرنا تو میرے غم گسار جب رو رہے ہوں تو ان سے پوچھنا تم یہ بتاؤ، سننے والوں سے پوچھنا تم یہ بتاؤ، یہ مولا عباس کے جملے ہیں، تم یہ بتاؤ جب کوئی شخص بلندی سے نیچے گرتا ہے تو اپنے منہ کو چوٹ سے بچانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اپنے منہ کو زخمی ہونے سے، آئے ابا، تو میرے سننے والے کہیں گے جو بلندی سے گرتا ہے اپنے منہ کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے ہاتھوں کا ساتھ، جب وہ کہے نا ہاتھوں کا ساتھ، تو غازی نے کہا پھر ان سے پوچھنا اس کا چہرہ کتنا زخمی ہو گیا جس کے ہاتھ پہلے ہی کٹ گئے، جو منہ کے بل زمین پر آیا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایسے علم برآمد ہو جائے امام زمانہ راضی ہو جائے، ایسے علم برآمد ہو جائے جناب سیدہ راضی ہو جائے، بی بی ام البنین کو پرسہ ہو جائے، مولا کو اس کی شجاعت کے وارث کا پرسہ ہو جائے۔ لو عزادارو، حسین اٹھے، کمر کو تھام کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی بھائی، میرا زور کمر، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ میدان سے چلے، دریا کے کنارے پہنچے، خاک و خون میں غلطاں تھا، سر کو اٹھا کر زانوں پہ رکھا، آواز دی آنکھیں کھول عباس۔ عباس جب دنیا میں آئے تھے میری گود میں تو تم نے آنکھیں کھولی تھی، میری جان آنکھیں کھول، میرا بیٹا آنکھیں کھول، مجھے دیکھ عباس، تیرے دیکھنے سے میں جیتا ہوں عباس، آنکھیں کھول میرا بیٹا، میں نے تجھے گود میں پالا ہے عباس، تو مجھے اکبر کی طرح عزیز ہے عباس۔ آنکھوں میں خون تھا، حسین نے صاف کیا، حسین کو دیکھا، دو جملے کہے، دیکھ کر کہا مولا دو التجائیں، کہو غازی، کہا مولا صبح سے دیکھ رہا ہوں لاشیں اٹھا کر خیمے میں لے جاتے، مولا میری التجا ہے میری لاش خیمے نہ لے جاؤ۔ کیوں؟ کہا میں آپ کی سکینہ سے شرمندہ، ارے میں پانی نہیں لا سکا، اور مولا میری دوسری التجا ہے میری شہادت کے بعد میری لاش عمر بن سعد کو دے دیجئے گا اور کہیے گا عمر بن سعد عباس کہہ رہا تھا کہ جتنے گھوڑے شام غریبہ کو دوڑانے عباس کی لاش پہ دوڑا، حسین کی لاش کو پامال۔ ہائے حسین، ہائے حسین، اور وہ دو جملے ہائے حسین، ایسے ہاتھ مار لے سر پہ، ہائے حسین، حسین تیری غربت پہ قربان، حسین تیری بے کسی پہ قربان، حسین تیری غربت پہ قربان۔ عزادارو حسین نے علم عباس کا اٹھایا،
بھائی کو ترائی پہ چھوڑا، ایک ہاتھ سے علم دوسرے ہاتھ سے کمر کو تھاما، خیمے کی طرف پلٹے، سیدانیوں نے خیمے کا پردہ ہٹایا، دیکھا علم خالی ہے، عباس نہیں ہے، بیویوں نے حلقہ باندھا، ماتم کیا، کسی بیوی نے یہ بین نہیں کیے ہائے بھائی عباس، کسی نے نہیں کہا چچا عباس، ہر بیوی نے منہ پیٹ کے کہا ہائے میرا برقع۔